السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بعدد کل شیء معلوم لک۔ عزیزان گرامی، مصنف دلائل الخیرات و شوارق الانوار پہ ذکر صلاۃ علی النبی المختار۔ کبھی دلائل الخیرات کے پڑھنے والوں نے غور کیا کہ مصنف جو ہے شیخ الامام الولی ولی الکبیر القطب الشہیر سلطان المقربین و قطب دائر المحققین و سید العارفین صاحب الکرامات الظاہرہ والاسرار الباہرہ سیدی ابو عبداللہ محمد ابن سلیمان الجزولی رضی اللہ عنہ یا محمد ابن سلیمان الجزولی رضی اللہ عنہ، یعنی امام محمد بن سلیمان الجزولی الحمدللہ ہمارے مشائخ میں سے سلسلہ شاذلیہ میں۔ یہ صرف ایک راز آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، وظائف تو کافی ہو رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس جیسے مقدس کتابوں کا جو قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے اس کے بعد دنیا میں، وہ دلائل الخیرات ہے۔ اللہ نے اس کو بہت شہرت عطا کی ہے۔ مصنف نے سب سے پہلے جو درود سے ابتدا کیا ہے اپنے کتاب کے، وہ درود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یہاں سے اس درود کی فضیلت کا اندازہ کریں کہ مصنف جس درود سے ابتدا کر رہا ہے تو یہ درود کتنی افضلیت کی حامل ہوگی، فضائل کے لحاظ سے، فوائد کے لحاظ سے اور برکتوں کے لحاظ سے۔ تو لہٰذا آپ لوگ بھی اپنے اوراد میں، احزاب میں، اسباق میں، اشعال میں یہ درود ضرور شامل کیجیے گا۔ اگر آپ لوگوں کا دلائل الخیرات پڑھنے کا شوق ہے، ذوق ہے، تو یہ درود پہ تھوڑا سا تفکر توجہ کرے کہ مصنف نے اور درودوں کو چھوڑ کر اس درود کو پہلے کیوں لایا، صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ایک یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمت نے پھر اختتام بھی ایک درود پہ کیا، اور وہ درود یہ ہے الحزب الثامن کے، یعنی 8واں حزب کی جب آخر پہ آپ جائیں گے تو جو تاج کمپنی کا نسخہ ہے 376 صفحہ پہ پھر دعائیں شروع ہو جاتی ہے۔ وہ درود یہ ہیں اللہم صلی علی سید الابرار و زین المرسلین الاخیار و اکرم من اظلم علیہ اللیل و اشرق علیہ النہار، 3 مرات، 3 مرتبہ۔ اب اس پر میں تفکر کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا، کیونکہ دلائل الخیرات الحمدللہ اگر یہ میں کہوں، اللہ مجھے معاف فرما دے کہ مجھے زبانی یاد ہے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا، لیکن ابھی وقت کے ساتھ ساتھ حافظہ کی کمزوری اور مختلف اشکالات اس کی وجہ سے آ جاتا ہے تو تھوڑا سا دقت ہوتی ہے۔ سالوں کی ریاضت ہے، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم نے محل نہیں، یہ ریا ہو جائے گا۔ حزب اللہ پر ہمارے خاندانی ورد میں بچپن سے پڑھتا ہوں، لاکھوں میں نے پڑھا ہے، اور اس طرح قصیدہ بردہ بھی ہے، اور اس طرح دلائل الخیرات وہ دریائے کابل سے چھوٹی سی نہر ملتی تھی تو عصر کے مغرب کے درمیان میں ادھر جاتا تھا اور پڑھتا تھا۔ شوق و ذوق تو ریہرسل کرتا تھا کہ کبھی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائیں گے تو ہمارے لفظوں کی ادائیگی ذرا مضبوط ہو، روانی اچھی ہو، تو اللہ نے وہ دن بھی لائے الحمدللہ، اور وہاں بھی پڑھنے کا سعادت سینکڑوں بار ہو چکا ہے، 12 بار ہو چکا ہے۔ تو یہ درود ہر لحاظ سے جو اختتام والا ہے یہ بھی بہت فضیلت والا ہے، اس کو بھی اپنے معمولات میں لائیں۔
لیکن ان کے ساتھ کچھ لفظوں کا اضافہ ہو جائے تو اچھی بات ہے، کیونکہ میں اس اضافے کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار و زین المرسلین الاخیار و ازلم و اکرم من ازلم علیہ اللیل و اشرق علیہ النہار۔ تو آج میرا یہ رات سے مجھے خیال آیا تھا کہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ صلاۃ البیر وہ تو ہو گیا، ابھی مصنف کے ہاں ابتدا اور انتہا، جو ابتدا پہ درود صلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وآلہ وصحبہ وسلم اور اللہم صلی علی سید الابرار یہ درود، وزین المرسلین اخیار و اکرم من ازلم علیہ و اشرق علیہ النار، اس پہ ختم کیا ہے۔ تو ہر لحاظ سے یہ دو درود مصنف کے ہاں افضلیت کا درجہ رکھتی ہے، تو یہ اپنے معمولات میں لائیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔